السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست احمد ذیشان اینڈ ویلکم ٹو دا ٹروس ٹی وی۔ دوستوں، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے کی طرف بڑھیں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ دوستوں، اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نشان حیدر حاصل کرنے والے ایک فوجی کے بارے میں۔ دوستو، اب ہم بات کر لیتے ہیں کیپٹن راجہ محمد سرور کی۔ تو دوستو، کیپٹن راجہ محمد سرور بھٹی NHBS، جن کو محمد سرور کے نام سے جانا جاتا ہے، پاک فوج میں ایک فوجی افسر تھے جنہیں ہندوستان اور پاکستان کے مابین پہلی جنگ 1947-48 کے دوران بہادری کے لیے پہلا نشان حیدر بنایا گیا۔ راجہ محمد سرور بھٹی نے اپنے مقبرے کے مطابق 10 نومبر 1910 عیسوی کو ہندوستان کے ضلع راولپنڈی کی تحصیل گوجر خان کے نواح میں واقع سنگھوڑی کے ایک چھوٹے سے گاؤں سنگھوڑی میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک ملٹری بریڈ تھے جن کے والد راجہ محمد حیات خان بھٹی ہندوستانی فوج میں شامل تھے اور انہوں نے ہولڈر ایک سرجنٹ کے عہدے پر ریٹائرڈ ہوئے تھے اور ان کا کنبہ راجپوت قبیلے کی مسلم ذات سے تعلق رکھتا تھا۔ انہوں نے ضلع راولپنڈی کے سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کی اور 1928 عیسوی میں فیصل آباد کے ایک مقامی اسکول سے میٹرک حاصل کیا۔ گریجویشن کے بعد انہوں نے اپنے والد سرجنٹ کی پیروی کی اور محمد حیات راہداری اور 1929 میں ہندوستانی فوج میں بطور ایک سپاہی شامل تھے، جہاں وہ بلوچ ریجمنٹ کی 10ویں بلوچ ریجمنٹ کے دوسرے بٹالین کے ساتھ تعینات تھے۔ اس صفوں میں شامل ہوئے اور آخر کار انہیں نائب صوبیدار کی حیثیت سے ترقی دی گئی۔ 1939 عیسوی میں سروس کور کے ساتھ سپلائی اور گولہ بارود میں پوسٹ کیا گیا۔ 1939 عیسوی میں WO-1 سرور کو دہرادون میں انڈین ملٹری اکیڈمی میں جانے کی دعوت دی گئی اور 1943 عیسوی میں ہندوستانی فوج کی پہلی پنجاب ریجمنٹ کی دوسری بٹالین میں کمیشن حاصل کرنے سے پہلے اپنی فوجی تربیت مکمل کی۔ 1944 عیسوی میں دوسرے لیفٹیننٹ سرور نے مختصر طور پر برما میں خدمات انجام دیں۔ انہوں نے 1944 سے 1945 عیسوی تک فوجی کارروائیوں میں امتیازی حیثیت سے کام کیا، جس کی وجہ سے ہندوستان میں دہلی میں برطانوی انتظامیہ نے اسے برما اسٹار حاصل کیا۔ 1944 عیسوی میں دوسرے لیفٹیننٹ سرور کو پنجاب ریجمنٹ میں انتظامی عہدے پر تعینات کیا گیا تھا۔ انہیں 1945-46 میں لیفٹیننٹ کے طور پر ترقی دی گئی تھی۔ ہندوستانی فوج کے اہلکاروں کے اکاؤنٹس میں لیفٹیننٹ سرور ایک سنجیدہ آدمی کے طور پر جانے جاتے تھے، جو کوئی بکواس اور دل کی گہرائیوں سے مذہب نہیں رکھتے تھے، جو اپنے مذہب اسلام کی عقیدت سے عمل کرتے تھے اور روزانہ 5 نماز پڑھتے تھے، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور آخری آدھی رات کی نماز کے ساتھ اختتام پذیر ہوتے تھے۔ 1946-47 میں لیفٹیننٹ سرور کو آرمی کپتان کی حیثیت سے ترقی دی گئی اور 1947 عیسوی میں پاکستان آرمی کور آف سگنل میں کیپٹن سرور کو دوبارہ تقرری سے قبل سگنل کورس میں شرکت کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ملٹری کالج آف سگنلز میں جانے کی ہدایت کی گئی۔ جموں اور کشمیر کے بارے میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پہلی جنگ کیپٹن سرور فوری طور پر رضاکارانہ خواہش مند تھے، لیکن اپنے افسران کی وجہ سے باز آ گئے تھے کیونکہ وہ فوجی اسکولوں میں اپنی اسکول کی تعلیم فوجی شہروں پر مکمل کرنا چاہتے تھے، جنہیں اس کے ایک سال بعد مکمل کیا۔ 1948 عیسوی میں کیپٹن سرور نے پاکستان آرمی کی پنجاب ریجمنٹ کی دوسری بٹالین کی کمان سنبھالی، جس کا بطور کمانڈنگ آفیسر کشمیر کی بازیافت کے مقصد سے منظم تھا۔ ہندوستانی کشمیر کے اوری خطے کی طرف مارچ کا آغاز کیپٹن سرور کے ماتحت کیا گیا اور انہوں نے اس نے غیر منظم ہندوستانی فوج کے جوانوں پر حملہ کی رہنمائی کی، جس سے وہ 26 جولائی 1948 عیسوی کو ہندوستانی کشمیر کے گلگت بلتستان سے لداخ تک پیچھے ہٹ جانے پر مجبور ہو گئے۔ سرور کی کمپنی نے پسپائی میں ہندوستانی فوج کے فوجیوں کو اوری خطے تک پہنچایا، جہاں ان کی یونٹ نے اوری سیکٹر میں واقع دشمن کی مضبوط پوزیشن کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی کمپنی قلعہ دشمن کی پوزیشن سے صرف 50 یارڈ گز کے فاصلے پر تھی۔ جب ہندوستانی فوج کے جوانوں نے اپنا مارٹر گولہ باری کا آغاز کیا، ان کی پوزیشن اور بنکر کے بائیں جانب جہاں گولہ باری ہو رہی تھی کے حملے کی رہنمائی کرنے کے بارے میں ہدایت موصول کی۔ نئی پوزیشن کی طرف بڑھتے ہوئے ان کی راہ خاردار تاروں کی وجہ سے مسدود ہو گئی اور انہوں نے صرف 6 آدمی ساتھ لے کر تاروں کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ فائر بندی کے دوران کیپٹن سرور نے اپنی خاردار تاروں کو کاٹنے کے لیے بولٹ کا استعمال کیا، ان کے سینے پر گولہ باری کی بارش سے مشین گن کی آگ سی گولی لگی۔ 27 جولائی 1948 عیسوی کو کیپٹن سرور اس راستے کو صاف کرتے ہوئے شہید ہو گئے اور اپنے موت کے وقت وہ صرف 38 سال کے تھے۔
محمد سرور کے والد راجہ محمد حیات خان ہندوستانی فوج میں خدمات انجام دے چکے تھے اور پہلی جنگ عظیم میں ان کی خدمات کے لیے برطانوی جنگی تغمے سے راستے ہوئے تھے۔ 3 بھائی اور ایک بہن۔ راجہ محمد سرور نے 1936 میں شادی کی تھی اور اس شادی سے ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوئی تھی۔ کیپٹن سرور کی میت کو ہندوستانی کشمیر کے درے کے قریب تلپڑا کی پہاڑی میں سپرد خاک کیا گیا ہے، جہاں انہیں 27 جولائی 1948 کو سپرد خاک کیا گیا۔ نشان حیدر کو ان کی قابل خدمات کے لیے جو انہیں صدر پاکستان نے عطا کیا تھا، صدارتی نشان حیدر ان کی قبر پر حوالہ اردو میں لکھا گیا ہے اور اس کا ترجمہ اس طرح پڑھا جاتا ہے: اوری میں تلپڑا کی لڑائی، جب قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر میں جہاد کا اعلان کیا اور پاک فوج کو اس میں حصہ لینے کا حکم دیا۔ کیپٹن سرور GHQ کے اسکول آف سگنل کے کورس میں حصہ لے رہے تھے۔ ان کا یونٹ 2 پنجاب ریجمنٹ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے کشمیر میں داخل ہوا۔ جیسے ہی یہ کورس ختم ہوا، انہوں نے اپنی اکائی کے ساتھ جہاد کشمیر میں حصہ لینے کی اجازت لینے پر استقامت جاری رکھی۔ ان کا عزم دیکھ کر کمانڈنگ آفیسر نے اجازت دے دی۔ وہ سگنل آفیسر کے عہدے پر فائز تھے۔ انہوں نے خود کو تلپڑا پہاڑی پر دشمن سے لڑنے کی پیشکش کی۔ 27 جولائی 1948 کو وہ اپنے جوانوں کو اپنے ساتھ لے گئے اور دشمن کو للکارا۔ دشمن کی مشین گنوں، توپ خانوں اور مارٹروں سے فائرنگ کی۔ وہ بہادری سے آگے بڑھتا رہا اور اس کا مشین گن والا شہید ہو گیا۔ انہوں نے اپنی بندوق پکڑی اور دشمن کے 40 فوجیوں کو جہنم بھیج دیا۔ جب دوسرا گنر آیا تو اس نے مشین گن اس کے حوالے کر دی۔ اس نے کچھ فوجیوں کے ساتھ مل کر دوسری طرف سے پیش قدمی کی اور دشمن کی مشین گن کو تباہ کر دیا۔ اس کے دوران وہ زخمی ہو گئے لیکن آگے بڑھتے رہے۔ خاردار تاروں کی تار تھی سے انہوں نے خود سے کاٹ لیا اور فوجیوں کو وہاں سے گزرنے دیا اور دشمن پر آخری حملہ کیا۔ اس دوران دشمن کی خودکار مشین گن سے پھٹتے ہوئے اس کے سینے کو چھید گیا۔ وہ گر گئے لیکن اپنے فوجیوں کو کلمہ طیبہ کی تلاوت کرتے ہوئے دشمن پر گر پڑنے کی ترغیب دی، لہٰذا ان کی زبردست ہمت نے اس کے بعد ازاں نشان حیدر کے ساتھ پیش کیا۔ 1967 میں وفاقی حکومت نے بعد میں ان کی یاد میں سنگ مرمر کا مقبرہ قائم کیا تاکہ فوجی کیریئر کی یاد دلائے اور سول سوسائٹی کو اضافی مالی اعانت کے ساتھ شہادت دی گئی۔ بعد ازاں رکن پارلیمنٹ امتیاز وڑائچ نے پاکستان مسلم لیگ پلیٹ فارم پر محفوظ 1990 میں ان کی یاد میں سہولت کو بڑھانا ماربل کا مقبرہ اور اس کے علاقے میں کے قریب واقع ہے۔ 1968 میں پینٹنگ نمائش کا افتتاح لاہور پاکستان میں کیا گیا جس کی پاکستانی جنگی ہیروز نے تصویر کشی کی گئی تھی، جس میں کیپٹن محمد سرور کی پہلی خاکہ نگاری کی تصویر بھی شامل ہے۔ 1991 میں انہیں ایک سوانح حیات کا ٹیلی فلم بنایا گیا۔ کیپٹن محمد سرور شہید PTV کے قاسم جیلانی نے پروڈیوس کیا اور ان کی ہدایت کاری کی۔ مزید برآں وفاقی حکومت نے گوجر خاں میں ان کی جائے پیدائش کے قریب کے اعزاز میں سرور شہید کالج قائم کیا۔ دوستو یہ تھی ان کی کہانی۔ اب ہم ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں، آپ ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔